تاجدار ختم نبوت کانفرنس اس محفل کا عنوان رکھا گیا ہے اور دستار فضیلت کے حسین لمحات آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ جانشین حضرت ہمدم رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ پیر محمد اقبال ہمدمی صاحب، سلالہ گودمان سادات حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام نقشبند شیرازی صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ، سادات، جلوہ فراز ہیں، بزرگ نیچے بیٹھے۔ کچھ مجھے بتایا بعد میں گیا، یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، ہر لحاظ سے، ہر نسبت سے بزرگوں کو ہی بہرحال بٹھانا چاہیے، کیونکہ میری ڈیوٹی اس وقت بات کرنے کی تھی، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ذہن کے اندر کسی قسم کے دیوجب سے، خود پسندی سے، کسی بھی تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف فرمائے۔ اور ہمارے بزرگ ہی دراصل ہمارا سرمایہ ہے، اور انہی لوگوں کے بنائے ہوئے رستوں پر ہم لوگ اپنا سفر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکابرین امت کے صحیح نظریات پر ہمیشہ گامزن فرمائے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، ایک بندہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی بات کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے سارے اطمینان سے بیٹھیں اور بات سنیں، خوشی رکھیں بیٹا، بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ موبائل جس نے بنایا تھا اس نے کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر بات میری سنیں، آپ کو بیٹھ کے بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لوگ تو چاہتے ہیں کہ آرام سے سکون سے بات ہو جائے، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، اٹھ جاؤ، صحیح نعرہ نہیں لگا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان کی طبیعت کے مطابق چل لیں، پر ہم تو بھئی ذرا، وہ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا تو کسی نے ان سے کہا شاہ سوارے میدان خطاب پر، تو کہنے لگے میں تو پیدل چلنے والا بندہ ہوں، ہم نے مجھے شاہ سواری کہہ دیا، تو جو پیدل ہے ان کی بھی تو سننی چاہیے نا۔ آپ مہربانی کریں، میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں آپ سے، پھر آپ نے مجھے بتانا تھا کہ آپ کو ویڈیو کے لیے بلایا ہے، تو ہم میری ویڈیو بھیج دیتے، گزارا چل جاتا۔ آپ نے، اور پھر اتنی مشکل سے لوگ بیٹھے ہیں، گرمی بڑی سخت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء بھی بعض جگہوں پہ عوام کے اندر موجود ہیں، تو تھوڑا موقع دے، کوئی بات کھینچنی نہیں، کوئی لمبی نہیں کرنی، بلا وجہ کسی بات پہ زیادہ وقت نہیں لگانا، جو چند ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے، ڈھیروں سارے رشتے ہوتے ہیں، ساری بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، لیکن بہت ساری گھروں میں آزمائش ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر باپ رات ٹیلی فون پہ سن لینا کہ بچی بات ٹھیک نہیں کر رہی، کچھ دکھی ہے، حالانکہ وہ دکھ نام بھی بتائے، تو ساری رات نیند کوئی نہیں آتی، کیونکہ اس رشتے میں حساسیت بہت ہے۔ سب جگہ پہ انسان پریشان نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی ماں پریشان ہو تو پھر وہ بندہ بڑا بے سکون ہوتا ہے، بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، سب سے جھگڑا کر کے بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا اپنے گھر جھگڑا ہو جائے نا، تو یہ بہت سارے لوگ جو بعد جن کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے نا، یہ دراصل بیچارے گھر سے پریشان نکلتے ہیں، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اس ترتیب سے بھی پریشان ہوتا ہے، تو ہر رشتہ جو ہوتا ہے اس میں حساسیت نہیں ہوتی، کچھ رشتے حساس ہوتے۔ میرے نانا جان انتقال کر گئے رمضان شریف میں، تو والدہ بڑی حوصلے والی تھی، مزاج کے لحاظ سے بڑی صبر والی اور کشادہ دل رکھتی تھی اماں جی۔ نانا جی انتقال کر گئے، ایک دو ماہ کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، تو اماں جی سارا رات ہی روتی رہی۔ تو میں گھر میں تھا نہیں، واپس آیا تو بچے گھر والے باقی کو مجھے بتانے لگے کہ اماں جی پہلے مریض ہیں، اب وہ چپ نہیں کر رہی، تو آپ ذرا ان کو کہیں۔ میں نے کہا اماں جی عادت ہو گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے اپنے لہجے میں مجھے جواب دیا، کہنے لگی پتر پہلا دکھ نہیں سی نہ لگا، پھر فرمان لگی کسی نے پترا کدوں بھی روندا ہے، وہ تو آپ کو کسی کا باپ گیا تو ہمیں تو اپنا یاد آیا ہے۔ کچھ رشتوں میں
حساسیت زیادہ. نوجوان میری بات پر غور کریں کہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے. اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور میں یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق اس طرح کا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے. یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے. یہ لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو. لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا. فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑھتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے. حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. نوجوانوں غور سے سننا میری بات. آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا. جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا. فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی. پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں. پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت میں ضروری کر دی جائے یا یہ والی. تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے ہیں، امت پر مشکل نہ آئے. حساسیت امت کے حق میں، نبی پاک کے دل میں حساسیت. یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں. نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو. حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی کرتے، پیار کرتے. امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا. حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت. جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے. سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا. حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر. آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار. اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں. عزیز بھائی اس پر غور کرو. اس حساسی آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی چیز رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں،
تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے. اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا تو میں تو نہیں جا سکتا, دعا کر دیں. جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ سے وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا, اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے, دعائیں کی جائیں, آپ کے لیے چلہ کیا جائے, پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے. حساس رشتہ, رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں. اس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور. کیسے بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر, بڑی سستی ہے, ہم بڑی آزمائشوں میں. حضور جانتے جب محبوب کئی دنوں تک روئے, اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے. ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب واعظ نعت خواں, تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے. کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے, مدینے والے کی کوئی نعت کو سنا. کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے, اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے, لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے. کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہو بستر پہ اور بڑا رو رہے ہو اور تڑپ کے رو رہے ہو, بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو, کوئی پریشانی ہے, کوئی ڈاکٹر کو بلائیں, کوئی دکھ ہے. اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں. بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے, جنوں ویکھ کے ٹھردیاں کھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. پیسے جتنے آگے جی نہیں بڑے نے ہونا سٹ کو تیری مہربانی. اسی کتنی سمجھدار قوم ہے, پہلے آپ ہی کھلاری دے پھر آپ ہی کٹھی کری دے. کیسی بات ہے. غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے, توبہ کس کس نے کی. ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے. بس کریں یار چھوڑ دیں, بڑا ہو گیا یہ کام. ہماری سنیں جی سنیں, اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میرے بھائی اللہ جزا دے, سنیں ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے. تو یہ لوڑ شوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. سانو تو اقتدارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ چھوڑ دیں یہ کام, یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. اللہ جزائے خیر دے. آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں. تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے آزمائش میں. امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں. حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں, اس کے لیے حضور رو رہے ہیں. تو رب کریم نے کیا پیغام دیا, کہا کہہ دو محبوب سے جا کے والا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. راضی کیا جائے گا امت کے حق میں. اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا. حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ, تو ہماری دیواروں پر نا اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو, جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے. اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے. او خدا کے بندو, حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ, یہ کام کرنا تمہارا فائدہ. ایک ایک بات کھول کے بیان کی. امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا, وقت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا, نقطے. وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے, پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. وہ کیوں ہونے لگا, کہتا میں جملہ دینے لگا. او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا تو کوئی آیت دے, تو کوئی حدیث پاک پڑھ. اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دینے لگا, ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بم بھی آئے گا. بھائی تو دے دے جو تو نے دینا, اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا.
اور پھر سارے کہہ رہے ہیں جتنے آئے نقیب نعت خواں خطیب سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا, کہی جا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے, جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد آیا کرو. مولوی نکما بھی ہو نا میری طرح کا, آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا. آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنیں. تیاری کریں, حضور کے فرامین سنیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں, چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے, تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں. اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر. کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے, جو گیا مان لی جو گیا مان لی, ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں, تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے, کشادہ روئی, خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا. وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے. لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا. تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو, جس سے توقع نہ ہو. کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا, پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی. تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں, تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی, تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, تیری بنتی نہیں. حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی, لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں, اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہیں, اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہ یا رسول اللہ حد ہو گئی, آج تو ابوبکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا, تھپڑ مارا. یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. شکایت آئی, کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابوبکر صدیق یہ کام کریں گے. حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو. حاضر بارگاہ ہو گئے, ہاتھ باندھے, نظر جھکائیے. حضور نے فرمایا ابوبکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا, تم نے تھپڑ مارا باپ کو. خاموش کھڑے, خاموش. کریم نے فرمایا ابوبکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا, باپ کو مارا ہے. چپ کھڑے. اس دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں. انہوں نے نا گردن اٹھائی, آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے ہیں. رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے, میں سی نہیں کروں گا. اور اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے, آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے, آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے. یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں, پر آپ کا اور میرا رشتہ. حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, نور صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تیرے وجہ یقین نہیں آیا. فرمانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے, شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا. اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے. محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے قبول کریں, کیسے اس بات کو قبول کریں. عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت, آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت, اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں, ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس تھے. ہمیں ہر مسئلے میں حساس ہونا ہے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ. مجھے آپ کی گرمی کا بڑا سخت احساس ہے, اور جو لوگ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے. میں کوئی بات لمبی نہیں کرنے والا, بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک آدمی کھڑے ہو گئے تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. نام نہیں لیا,
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بندہ دروازے کے باہر تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ایک کبھی پچھلی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا نہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ محبوب نے جملے کی تکمیل کے بعد پوچھا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ محبوب علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں کب کہا تھا، تمہیں کب کہا تھا، تمہیں میں نے تو اسے کہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے تے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ محبوب پاک نے فرمایا دیکھو نا، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ بدل جائے نا، اور وہ قبلہ ایسے نہیں تھا کہ ادھر منہ کیا ادھر کو کر لے، آپ مسجد قبلہ پہن جائیں، منہ اس طرف تھا کرنا تھا اس طرف، تو محبوب نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائی۔ یہ رشتہ حساس ہے نا، اس میں بحث نہیں، اور شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو پھر اس میں بحث کیسے مومن کہہ لیتا ہے کہ میں نے ٹھہر کے داڑھی رکھنی ہے، یہ کیسے کہہ لیتا ہے کہ میں نے شریعت میں عمل ذرا ٹھہر کے کرنا ہے، ذرا یہ تو کیسے کہہ لے، تجھے حضور کا پیغام مل گیا تو ابھی تک کہہ رہا ذرا ٹھہر کے، یہ کیسے ہو گیا، کہ تو نے سوچ کیسے لیا اتنا حساس۔ اماں بات ہے نا، اماں پتر 2 دفعہ توجہ نہ کرے تو اماں کہتی ہے تو میری بھی نہیں سنتا، 4 دفعہ پیر صاحب کو کہنا پڑے تو حضرت شیخ بگڑ جاتے ہیں، کہتا جا دوڑ جا، کتنی دفعہ کہا تو سنتا ہی نہیں۔ میری طرح کا چھوٹا مولوی جو سیرے علی بات آسا پڑھائے، اس کا بچہ سبق پڑھتے منہ ادھر کر لے تو تھپڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے گھر میں تیرے سبق پہ پڑھانا تکنا کدھر ہے۔ اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے، وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی غور نہ کرے اور دین پر عمل کرنے میں کہ ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے۔ سود حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے، اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس تھا۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں آ رہا۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیلی بیچ میں کسی نے دعوت دے لی، کوئی شہر سے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے دوڑے آئے تو کہنے لگے جناب کچھ تو لحاظ کریں، آپ جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں جاتا، آتا واپس جا رہا ہوں۔ کہا کچھ تو لحاظ کریں۔ فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ کروں؟ لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے، کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ فرمایا تو توبہ کرتا تو پھر سینے سے لا، پھر چلتے ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز، نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس ہے۔ اس طرح 2 منہ کر کے رکھتے پڑھائی، اگلی 2 رکعتوں میں چہرہ ادھر کر لیا، کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جدھر حضور کا چہرہ ہمارا بھی ادھر ہی۔ اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کریں، شریعت کے معاملے میں، نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لیٹ و لالا چھوڑ دیں، اگر مگر چھوڑ دیں، کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد، یہ کام چھوڑ دیں۔ عمل کرنا ہے تو بس پھر 100% کرنا ہے۔ آخری بات یہ کہ آپ نے دستار فضیلت کی ہے طالب علموں کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب
اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ مجھ سے دعا کریں، کیا؟ رب زدنی علما۔ صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، مفہوم میں آئے، رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ کن کی بات ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا، انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دی، لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ عرض کریں یا اللہ میرے علم میں۔ یہ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیم امت بھی ہے کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے، بن کے نہ بیٹھ جائے کہ میں اب پڑھ گیا ہوں، ساری زندگی سیکھیں، اور سیکھیں تو بحث کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روک جمائے گا، علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے، ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں نا دینی علم سیکھنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں۔ میں الحمدللہ ہم تو اہل تصوف کے غلام ہیں، اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں ایک بزرگ بٹھا دیے جائیں بڑے نیک پارسا، تسبیح دے کے، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، پر ہیں ان پڑھ، اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ آپ مشکات کا درس دیں، تو زیادہ قوم کدھر جاتی ہے؟ تسبیح والے بابا جی کی طرف، کیونکہ وہ جبے گبے میں بیٹھے ہیں۔ لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دی ہے؟ نبی پاک مسجد میں آئے تو دو جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درس دے رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں میں اہل خیر والی ہوں، لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں لہذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے نا، اس طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی ثواب ہے، غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ خدا اس کو بھی سمجھو، اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروری ہیں ضرور پڑھو، وہ بھی چھوڑ دیے لوگوں نے، لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ساتھ عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی۔ بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا ہے؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج نہیں، آپ اپنے اپنے گھر جا کے ہی گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتہ چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی ایسی جانے نہ رہے انہوں دینا ہوتا ہے، ادھر مینوں مفزا ہے میں انہوں نے گاں کا کرنے ہے، پھر کسی نے فون کرتا ہے تو جو کہ کٹا کیتا ہے تو وہ بھی کر لیا بھی وہ بس کر دے۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ سارا سال رب نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا کہ میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ پھر تو سارا سال کھاتا رہتا تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ تو یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی، جو پہلے گزری ہے، یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاء اللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں،
یہ قوم کا کچھ سوچیں گے. یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں. البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے. اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدھر ووٹ کتنے ہوئے تو وہ بندہ ایسے لے کتنے ہوئے، وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں. تھوڑا علاقہ چنگا میرے خیال اتنے نہیں ہوتا، تھی بولتے نہیں نا، ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب، وہ کرتے ہو نا، ساری لسٹیں بڑھ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کہڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کو جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی. اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی. خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامے. ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا. یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے. تو 3 باتیں عرض کی ہیں. سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے، شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے. دوسری بات، دینی علوم کی رغبت کریں، مسائل کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پوچھیں جس بات کا نہیں پتہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے. پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں. اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، ناداروں کا. ان لوگوں سے پیار کریں. ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے. یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.